جزاک اللہ خیر جناب محمد شیخ۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے جناب محمد شیخ آج کے درس کے موضوع القرآن کیا کہتا ہے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے درس سے نواز رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں جس سوال و جواب کے سیشن کی طرف، اور اس سلسلے میں آپ کو مختصر کچھ چند باتوں کی وضاحت کرتا چلوں کہ آپ کے سوال مختصر اور آج کے موضوع سے متعلق ہونے چاہیے۔ اس دوران ہم سوالات کی ابتدا خواتین کی جانب سے کریں گے اور اس کا اختتام مرد حضرات پر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آپ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ پی سی کے کوآرڈینیٹر کارڈلیس مائک کے ساتھ آپ کے پاس پہنچیں گے اور اس طرح آپ آسانی کے ساتھ جناب محمد شیخ کو اپنے سوال پیش کر سکیں گے۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا جناب محمد شیخ سے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور خواتین و حضرات کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔ جناب محمد شیخ۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حکم ہے تو کیا یہ محکم آیات میں سے ہے؟ دیکھیں، اس میں جو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ عربی میں جو ورڈ ہے فن کے نکاح کرو، یہ تو حکم ہے، لیکن یہ کنڈیشنل ہے، وہ میں آپ کو بتایا ہوں۔ دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یتیم عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتے، فن کے نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، ان عورتوں جو تمہیں اچھی لگے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو ایک کرو۔ تو یہ آرڈر جو ہے کنڈیشنل ہے، دونوں دیکھیں باتیں لکھی ہیں، اگر تمہیں انصاف نہیں کر سکتے تو دو دو تین تین چار چار کرو، اور اگر برابری نہیں کر سکتے، اس بات کا خوف ہے، تو ایک کرو۔ تو آرڈر یہ نہیں کہ یہ کرو ہی کرو، دونوں ہی آرڈر جو ہیں وہ کنڈیشن پہ ہیں۔ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو انصاف کرنے کا خوف زیادہ ہے تو آپ دو دو تین تین چار چار کریں، اور آپ کو برابری کرنے کا خوف ہے تو ایک ہی کریں۔ یعنی آپ برابری کر کے اگر خوف ہے نہیں نکل رہا آپ کو خوف، اللہ نے آگے بتا دیا کہ استطاعت ہی نہیں ہے، خوف برابری کر ہی نہیں سکتا آدمی، لیکن اگر پھر بھی نہیں نکال سک رہا آدمی تو ایک شادی۔ تو یہ آرڈر ہے تو محکم، لیکن کنڈیشنل آرڈر ہے یہ، یعنی اکارڈنگ ٹو سچویشن آدمی ویری کرتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اس خوف میں اس کو نہیں نکال سکتا ایک سے زیادہ شادی کرنے کا، ایک برابری کا خوف نہیں نکال سکتا، ایک ہی کرے گا، یا فائنینشلی اس کے پاس کنڈیشن ایسی نہیں ہے، کوئی بھی وجہ تو ایک کرے گا۔ تو یہ کنڈیشنل آرڈر ہے، اگر کنڈیشن آپ فلفل کر رہے ہیں تو آپ زیادہ کر لیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تھینک یو۔ کیا شادی شدہ عورتیں گھر سے باہر نوکری کر کے کما سکتی ہیں اور ان کی اس آمدنی میں شوہر کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اچھا دیکھیے، قرآن ہم نے پڑھی تھی نا، قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بعض مردوں پہ بعض مردوں کو فضیلت دی ہے، اور جو اللہ ان کو پیسہ دیے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ جو باہر کا کلچر ہے کہ وہاں پر عورتیں بھی جابس کرتی ہیں اور وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی دیکھیے، میں نے آپ سے بتایا تھا بیسک جو ہوتی ہے نا، بیسک فاؤنڈیشن یا پرنسپل بیسک یہ ہے، عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس پہ خرچ کرے۔ یعنی اگر فرض کریے ایک شوہر عورت کو کوئی گاڑی لے کے دے گا، یا اس کو سونے کا سیٹ لے کے دے گا، یا کپڑے اچھے بنا کے دے گا، تو عورت جو اس کو انجوائے کرتی ہے، خوشی محسوس کرتی ہے۔ اب یہی چیز فرض کریے عورت کما رہی ہے، جاب کر رہی ہے اور پیسے کما رہی ہے، اور وہ اگر شوہر پہ خرچ کرنا چاہیے تو وہ شوہر کو اچھا نہیں لگے گا، اور نہ عورت کو اچھا لگے گا اس کو اس پہ خرچ کرتے ہوئے۔ یہ ایک بیسک، وہ جو میں نے کہا تھا نا، ایک بیسک عورت مرد کا فرق، اس میں یہ ہے فرق۔ لیکن اگر فرض کریے کوئی جیسے کہ ایسی مسئلہ آ جائے کہ اس کا ہسبینڈ کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، یا کوئی ایسی سچویشن آ گئی جہاں ہسبینڈ نہیں کر سکتا، تو وہ جاب کر سکتی ہے۔ اس کی ایک آیت ہے سورہ القصص 28-22 کے اندر، یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی موسیٰ السلام ایک جگہ گئے تھے، وہاں پر دو عورتیں کام کر رہی تھیں، وہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ قصص 28-23۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور موسیٰ جب مدین کے پانی کی جگہ پر وارد ہوا اور لوگوں میں سے ایک امت کو اس کو پایا جو پانی پلا رہی تھی،
جو اپنے مویشیوں کو روکے ہوئی تھی، اس نے کہا، موسیٰ السلام نے کہا تم دونوں کو کیا بات ہے، یعنی 2 لڑکیاں وہاں 2 عورتیں کھڑی ہیں، وہ کیوں کھڑی ہیں؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چروائے نہ ہٹا لیں، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ تو عورتیں، یہ 2 بہنیں، ان کے ابا بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ نہیں لا سکتے تھے پانی، تو وہ عورتیں ایگزیکٹلی وہی کام کر رہی تھیں جو وہاں پر اور مرد یہ لوگ کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عورتیں کنڈیشنلی جاب کر سکتی ہیں اگر کوئی پرابلم باپ کے ساتھ ہے یا شوہر کے ساتھ ہے، تو یہ اس پہ پتہ چلتا ہے۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ 4 کی 32 میں، تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم تمنا مت کرو جو اللہ نے اس کے ساتھ بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ تو دیٹ مینز عورتیں باہر جا کے کام وام کر سکتی ہیں، بٹ کنڈیشنل، اگر ان کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے یا کیئر ٹیکر پرابلم میں آ گیا ہے تو وہ جاب کر سکتی ہیں۔ اللہ سے سوال کرو، اس فضل کا بے شک ہر شے کے ساتھ ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ کنڈیشن اگر خراب ہے شوہر کی، یا کنڈیشنلی جاب ہے، ایسے جاب نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ کمائے اور اپنے شوہر پہ خرچ کرے۔ عورت اسی پہ خوش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو کمائے، اس پہ خرچ کرے، اور اس کو انجوائے بھی کرتی ہے اور پلیجر بھی فیل کرتی ہے۔ تو کر تو سکتی ہے جاب، لیکن کنڈیشنل، کوئی کنڈیشن، جیسے ابا ان کے بوڑھے ہو گئے تھے تو دونوں نے جا کے کام کر لیا۔ وعلیکم السلام۔ سورہ بقرہ کی آیت 102 جی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں سے جادو سیکھ کے تفرقہ ڈالا گیا میاں بیوی میں۔ آج بھی یہ کام بڑی تیزی سے جاری ہو رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ اس آیت سے ہم فائدہ کیسے اٹھا؟ نہیں، یہ دیکھیں معاشرے میں جو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اس آیت میں ایسا ہے کہ میں آیت پڑھتا ہوں، سورہ البقرہ 2 اس کی 102 آیت ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے پیروی کی جو شیاطین ملک سلیمان پر تلاوت کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ میں دوبارہ سنیں ذرا غور سے، عربی میں بالکل واضح لکھا ہے جادو کون سکھا رہا ہے۔ وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، جو تلاوت کی شیاطین نے، اس کی لوگوں نے اتباع کی، عَلَى ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے۔ تو یہ تو پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھایا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ شیاطین نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لوگوں کو جادو سکھایا۔ اب یہ بات تو پہلے پتہ چل گئی کہ شیاطین جادو سکھا رہے ہیں دنیا میں، فرشتے کیا ہیں وہ میں آگے پڑھوں گا، فرشتوں نے کیا کیا۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ کفر، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں کچھ لوگ شیاطین تھے جو تلاوت کر رہے تھے، شیاطین اس کی لوگ پیروی کر رہے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے، شیاطین۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو نازل کہ ہم نے 2 فرشتوں کے اوپر، ہاروت اور ماروت، بابل کے ساتھ ہاروت اور ماروت کے اوپر جو نازل ہوا، وہ کیا کرتے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ان دونوں نے میں سے کوئی ایک علم دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ بے شک ہم دل فریبی میں ہیں، پس تم کفر نہیں کرو۔ جو فرشتے لوگوں کو سکھاتے تھے
وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جو بھی ہم سکھا رہے ہیں تم کفر مت کرنا، جو بھی ہم سکھا رہے ہیں اس کا انکار مت کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لکھا ہے. ان دونوں نے کہا کہ ہم فتنے میں، ہم کیپٹیویشن میں، ہم دل فریبتے ہیں، اور تم جو بھی ہم سکھائیں اس کا کفر مت کرنا. اب آگے اللہ کہتا ہے لوگوں نے کیا کیا، ان فرشتوں سے کیا سیکھا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس وہ ان دونوں سے ایسا علم سیکھتے تھے جو اس کے ساتھ میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈال دے. یہ جادوگر نے نہیں کیا، یہ جو فرشتوں نے سے سیکھا اس سے میاں بیوی میں تفرقہ پڑ گیا. اب یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے، جو دیکھیں اللہ نے کہا جو نازل کیا فرشتوں کے اوپر، تو اللہ جو بھی نازل کرے گا فرشتوں پہ وہ غلط تو نازل نہیں کرے گا. اور پھر جب جو وہ بتا رہے تھے انہوں نے کہا اس کا کفر مت کرنا، تو اس کے بعد فرشتے روح لے کے آتے ہیں، اللہ کا میسج لے کے آتے ہیں. جو بھی فرشتے سکھائے تھے اس کا انہوں نے کہا کہ سکھانے سے پہلے ہم کیپٹیویشن میں، ہم دل فریبتے ہیں اور تم کفر مت کرنا. تو لوگوں نے اس سے کیا سیکھا، ان سے لوگوں نے سیکھ کیا لیا کہ میاں اور بیوی میں تفرق آ جائے. اب اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک آدمی یہاں پر سینٹر میں جتنے لوگ آ رہے ہیں، میں نے ہمیشہ شادی شدہ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ آئیں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنی شوہر کے ساتھ آئیں. کیونکہ ایک آدمی جب بھی آئے گا، بیوی یا شوہر، تو اس کی آہستہ آہستہ نالج جو ہے بڑھتی رہے گی، فرق آ جائے گا اس کے اندر، اس کے خیالات میں فرق آئے گا. وہ جو فرق آ رہا ہے وہ بیوی سے فرق آ جائے گا، اور بیوی آ رہی تو شوہر میں فرق آ جائے گا. تو وہ ان سے سیکھ کے کفر بھی کیا انہوں نے اور فرق ڈال دیا میاں بیوی میں. تو یہ لکھا ہے. تو یہ شیاطین نے نہیں کیا، یہ آٹومیٹک بات ہے کہ اگر آپ قرآن کا درس سن رہے ہیں اور آپ کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ میں ایک فرق کر رہا ہے، اور بیوی فرض کرے نہیں آ رہی، تو وہ کنٹینیوس پیچھے جا رہی ہے، اس میں ایک تفرقہ آ رہا ہے. تو شیاطین نے جو سکھایا وہ جادو سکھایا، وہ قرآن میں کچھ اور چیز، وہ جادو سکھا دیا. لیکن فرشتوں نے جو سکھایا، جو نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے میسج اللہ تعالیٰ. اور اگر اس میسج کو کوئی بھی شوہر اگر اس کو کنسیو کر رہا ہے، بیوی نہیں کر رہی ہے، بیوی کنسیو کر رہی ہے، شوہر نہیں کر رہا، تو تفرقہ آ جائے گا. تو فرشتوں سے انہوں نے یہ سیکھا اور یہ تفرقہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن یہ تھی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن میں تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ حیض کے دوران ان سے دور رہنا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. لیکن جب ہم ایک فیملی، جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کا اپنی بہنوں سے، ماؤں سے ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور اگر وہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں تو کیا ہمیں ان سے بھی مطلب سوشلی اور وہ اس طرح سے دور رہنا مناسب ہے؟ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں، ہاں 100% ضروری، 100%. صحیح ہے. بس یہ تو بالکل 100% ہی. میں اچھا وہ سوال کر لیا تو میں بتانا بول گیا، میں اس کی پریکٹس بھی کرتا ہوں. کیونکہ بعض دفعہ بائی مسٹیک نا آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ بات دیکھا جس طرح بہیو کر دیا، آپ اس کو اصل میں کیچ دیکھیں. میں آپ بتاؤں یہ اتنا واضح ہے، آپ جب اس کی پریکٹس کریں گے آپ 100% پہچان سکتے ہیں. 100 بتا رہا ہوں میں، کہ اگر آپ کو ٹائم ہی نہیں پتہ، ڈیز بھی نہیں پتہ، آپ فوراً پہچان جائیں گے. چہرہ بدل جاتا ہے، بالکل چہرہ دوسرا ہو جاتا ہے، اور شکل اور بات سائیکی چینج جاتی ہے. تو اس سے آپ بہن کو بھی پہچان سکتے ہیں، بیٹی کو پہچان سکتا ہے، سب کو پہچان سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کو پھر آپ کو بات کرنی نہیں چاہیے، اور بحث میں نہیں الجھنا چاہیے، ڈسکشن میں بھی. تھینک یو. سوال و جواب کے سیشن کے اختتام کے ساتھ ہی تقریب کا اختتام ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.